میں سارا کام اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے، میں اللہ تینوں راضی کرن واسطے دیتا، میں شہرت مقصد میری نہیں، دولت مقصد نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ آج لوگ شارٹ دیکھتے ہیں جی، شارٹ لے آؤ، شارٹ اے جان شارٹ پہ تو آپ نے شارٹ پہ گئی ہے، شارٹ دی بیماری پہ گئی ہے۔ میرے نبی جب بیان کرتا تھا کسی صحابی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیا تھا شارٹ بیان کریں، ٹو دی پوائنٹ بیان کریں، نہیں، اے شارٹ دی بیماری آئی ہے تو سانو شارٹ لگ گئی ہے۔ اسی آدھا دین بھی شارٹ ہو جائے، واقعات بھی شارٹ، پبلک نہیں سنتی، عوام نہیں سنتی، کیونکہ عوام کے ادھر ذہن مطمئن نہیں۔ 2-2 ڈھائی گھنٹے دی یہ فلم ویکھ رہے ہیں، اتھے تو شارٹ نہیں لگ دی۔ گناہ دیکھ لیتے ہیں، ساری رات مجرے دیکھ لیتے ہیں، وہاں تو شارٹ نہیں لگتی، کیونکہ اس دل کو ہم نے لگایا گناہوں کی طرف، اس دل میں بسایا شیطان کو، اور اس دل میں جب رحمان بسے گا نا پھر قرآن کی باتیں سنے گا تو اکتاؤ گے نہیں، پھر قرآن کی باتوں سے بھاگو گے نہیں، اور جس میں تیری میری کامیابی تھی وہ اللہ کا قرآن ہے، حضور کی سنت و طریقہ ہے، حضور کی تعلیمات ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے اپنا مال کیوں دیا؟ یؤتی مالہ یتزکا، تاکہ اس کا دل کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، یا دوسرا معنی کہہ لو اس کا مال کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، اس بندے کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے۔ یہ مال کیوں دے رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، تاکہ اس کام سے کون راضی ہو جائے؟ کون راضی ہو جائے؟ مال کیوں دے رہا ہے اللہ کی راہ میں؟ مقصد کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اور تبھی تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا جس بندے میں اس دنیا میں میری ذات پہ احسان کیا، میں محمد نے اس کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں چکا۔ آج اگر میں نے کسی کا بدلہ نہیں چکا سکا تو وہ صرف ایک بندہ ہے، وہ صرف ایک بندہ ہے، اور وہ کون ہے؟ اور بولو یار، جس کے احسانات کا بدلہ میرا نبی نہیں چکا سکا، آج کا بندہ، آج کا انسان اس کے اوپر زبان درازی کرے، بکواس بازی کرے، اس کے متعلق گندا عقیدہ رکھے، تو پھر میرے بھائی جس کے احسان تو نبی نہیں چکا سکا، تو کہڑے باغ دی مولی ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ ذرا اپنے آپ کو دے دیکھ۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک کے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے جی؟ 8 دروازے ہیں۔ ایک خوش نصیب بندہ ایسا ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ کون خوش نصیب ہے؟ پوچھا گیا وہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں موجود ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ جس کو جنت کے 8 دروازے کیا کریں گے؟ اور یہ وہ بندہ جس کو دنیا ہی میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے یا نہیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کیا ہو جائے گا؟ اور جس سے اللہ راضی اس سے کائنات بھی راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں ان صفات کے اوپر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن کے اس پہ عمل کرو یار، تب زندگیوں میں انقلاب لائے گا۔ آج مٹی گاڑے پہ ہم محنت کر کے اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اور مزہ تو تب ہے ایسا کام کر کے جا کہ تو بوریے کا لباس پہن، اوپر فرشتے بھی بوریے کے لباس پہن جائیں، اور تو ایسا
ہے جیسے کیسے بھی زندگی گزار، لیکن تو قبر میں جائے تو فرشتے بھی کہیں آنا تیرا مبارک ہو، رب بھی تیرا استقبال کرے اور جنت کے فرشتے بھی تیرا کیا کرے، استقبال کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔